اسی قبرستان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں، اسی شہر میں حضور کی زبان نور سے سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے جناب خالد بن ولید لیٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ اسی شہر کے اسی قبرستان میں حضرت بلال حبشی بھی آرام کر رہے ہیں، اسی قبرستان میں امام حسین سرکار کی بیٹی بہن، امام حسین سرکار کی بہن جناب اون و محمد کی ماں، جناب عبداللہ کی بیوی، جناب جعفر طیار کی بہو، قبیلے قریش کی بیٹی بھی، قبیلے قریش کی مبارک بہو بھی، آقا کریم کی نواسی بھی، فاطمہ کی بیٹی بھی، مخدومہ خدیجہ کی نواسی ثانی زہرہ مخدومہ زینب آرام کر رہی ہیں، اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ بھی آرام کر رہی ہیں، اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ۔ بڑی عظیم قبرستان ہے، دعا ہے میری اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرما دے۔ معلوم ہے ان کے بزنس کے سامان کو لے کے جانا تھا اور حضور کو ان کے سامان کو بیچنا تھا، یہ طے ہوا تھا پیسوں میں۔ میرے آقا جب سامان بیچنے کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ میں سفر کیا، لمبی داستان کسی موقع پر بتاؤں گا، اور جب حضور واپس آئے تو امی خدیجہ کو پتا چلا کہ آمینہ کے لال میرا بزنس کا سامان بیچ کر کے واپس آئے ہیں حساب کرنے کے لیے، تو مخدومہ خدیجہ کہتی میں بن سنور کے حضور کے سامنے بیٹھ گئی۔ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، بن سمر کے حضور کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اے آمینہ کے لال حساب دیجئے، چھوٹی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں، بڑی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں، اور یہ کھجوریں کتنے کی بکی ہیں، یہ کھجوریں کتنے کی بکی ہیں، یہ مال کتنے کا بکا ہے، اس کے بدلے میں تم نے وہاں سے جو خریدا ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا کون سمجھتا ہے، امی خدیجہ کہتی ہیں حضور نے اپنی گردن نہیں اٹھائی، نظریں جھکائے ہوئے تھے اور مجھے حساب دے رہے ہیں۔ سامنے مجھ جیسی حسین عورت تھی، میری آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، میرے لب بڑے پیارے تھے، میرا چہرہ بڑا جاذب تھا، مقناطیسیت سے بھرا تھا، اس کے اندر کھچاؤ تھا، لیکن حضور میری طرف دیکھتے نہیں تھے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں میں اکسا کر کے حضور کو اپنی طرف مخاطب کرتا، حضور کاش میری طرف دیکھیں، کاش میری زلفوں کی طرف دیکھیں، کاش میرے حسین چہرے کی طرف دیکھیں، لیکن حضور اپنی مبارک گردن شریف اٹھاتے نہیں تھے، ایسے نظریں جھکائے ہوئے فرماتے تھے اے خدیجہ مالک، اس کا حساب یہ ہے، اس کا حساب یہ ہے، اس کا حساب یہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ۔ سبحان اللہ۔ امی خدیجہ کہتی ہے کہ آقا کریم مجھے نہیں دیکھتے تھے، میں نے بہت چاہا کہ حضور میری طرف دیکھیں، ایک مرتبہ حضور کی نظر کرم میری آنکھوں کی طرف آئے، میرے چہرے کی طرف، میری زلفوں کی طرف، لیکن حضور نے میری طرف دیکھا نہیں۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں وہ عورت ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے امیروں کے لڑکے، بڑے بڑے رئیس زادے، بڑے بڑے پیسوں والوں کے بیٹے جب حساب کرنے کے لیے آتے تھے نا تو حساب کم دیتے تھے، چپ کے مجھے زیادہ دیکھتے تھے، لیکن دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں میرا حسن مگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے شکست کھایا نہ چلی حضور کے حسن کے آگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا کا حسن تھا، کیسا حسن، شاعر نے کہا تھا سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کیا، اپنے پیسے لیے اپنے گھر چلے آئے تو امی خدیجہ کہتی رات کو جب سونے کے لیے بستر پہ آئی تو مجھے حضور یاد آ گیا۔ لگتا ہے آپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، گھر سے دور جاتے ہیں تو بیٹیاں یاد آتی ہیں، بیوی یاد آتی ہیں، بیٹے یاد آتے ہیں، لڑکیاں سسرال چلی جاتی ہیں تو ان کو اپنے باپ یاد آتے ہیں، جس کی سچی محبت ہوتی ہے وہ اپنے پیر کو یاد آتا ہے، بستر پہ سوتا ہے لیٹتا ہے تو اسے یاد آتے ہیں پیر، اس کا شیخ، اس کے بڑے بھائی جو محترم ہوتے ہیں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی معذب رشتے ہوتے ہیں، یاد آتے ہیں۔ امی خدیجہ کہتی ہیں جیسے میں رات میں اپنے بستر پہ آتی تھی مجھے حضور یاد آ جاتا تھا، حضور کا چہرہ مجھے یاد آتا تھا۔ کیوں؟ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، رات آئی تو یا رسول اللہ تیری یاد نے سونے نہ دیا۔ میں حضور کی یاد میں رہتی تھی، پھر میں نے شادی کا پیغام بھیجا، حضور کی چچی مخدومہ فاطمہ بنت اسد نے اسے ایکسپٹ کر لیا، جناب ابی طالب نے اسے قبول کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے امی خدیجہ کہتی ہیں میری شادی کا دن آ گیا۔ میں امام حسین کی تربیت کی جگہ بتا رہا ہوں آپ کو، بس بیٹھے رہیے گا بھائی، ٹھیک ہے بیٹھے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اتنی محبت سے لوگ سن رہے ہیں۔ اے جو بچے ٹہل رہے ہیں میں علماء کرام سے گزارش کروں گا ممبر شریف پر آ جائیں، کھڑے مت رہیں، اور جو بچے یہ ٹہل رہے ہیں ان کو بٹھا دیں بھائی، یہ کوئی بازار نہیں ہے، اتنی مبارک بھیڑ بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف سے، کل یہ ریکارڈ ہو جائے گی باتیں آپ کو چینل کے ذریعے سے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کون سی بستی ہے
جہاں اتنی بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے عاشقوں کی، سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے حق حسین، مولا حسین. پھر سے ایسی دو آدمی بولو گے، اکٹھا بولے حق حسین، مولا حسین، حق حسین. سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا دن آیا، جناب ابی طالب حضور کے پاس آئے، کہا اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اے آمینہ کے لال، تمہاری شادی کا دن ہے، بڑے بڑے عمرہ اور رؤوسہ آپ کی شادی میں آنے والے ہیں، مکے کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ذہنیت کے شاعر، بلیغ شاعر آپ کی شادی میں آنے والے ہیں. دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھنا بھائی سب لوگ. تو جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، اپنی طرف سے اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے، اپنی طرف سے اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے، کوئی چیف گیسٹ ہونا چاہیے اسے بنا لے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں. حضور رونے لگے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور